اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہمارے آقا کی انگلی سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، تو عاشق ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ چھکا مارنے والے کے عاشق ہو گئے، انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے کے عاشق نہ ہوئے۔ ایک کافر آیا، اس کے ہاتھ میں تھی پتھریاں، کنکریاں، ہاتھ میں کنکریاں لے کر آیا، کہ اے محمد بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ اگر آپ نبی ہیں اور آپ پہ وحی آتی ہے، بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ فرمایا میں بتاؤں یا جو مٹھی میں ہے وہ خود بتائے؟ وہ حیران رہ گیا کہ میری مٹھی میں تو پتھر ہے، تو وہ پتھر کیسے بولے گا؟ آپ نے فرمایا میں بتاؤں یا مٹھی میں جو کچھ ہے وہ بتائے؟ جو ہی آپ نے یوں فرمایا تو پتھریاں اللہ کا ذکر کرنے لگ گئیں۔ یہ ہمارے آقا ہیں۔ اللہ سبحان اللہ، کیا حضور کی شان ہے۔ آپ علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے، مسجد کے دروازے پہ بھیڑیوں کا ایک مجمع آ گیا، غول آ گیا بھیڑیوں کا، اور آ کے دروازے پہ بیٹھ کے کوں کوں کرنے لگ گئے، جیسے کوں کوں کرتے نا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ سے فرمایا، آپ ان کی بولی سمجھ رہے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کوں کوں کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جتنے بھیڑی آئے نا دروازے پہ، یہ سارے مجھ سے درخواست کرنے آئے ہیں، یا رسول اللہ پہلے تو ہم جو جی میں آتا تھا وہ کر لیتے تھے، لیکن جب سے آپ یہاں تشریف لائے ہیں اب آپ کے صحابہ کی بکریاں ہم سے کھائی نہیں جاتی، جبکہ ہماری غذا یہ ہے، اب ہم غذا لائیں تو کہاں سے لائیں، پیٹ بھی تو ہے۔ آپ اپنے صحابہ سے درخواست کریں کہ یہ اپنی طرف سے اپنی رضا اور خوشی کے ساتھ ایک حصہ ہمارے لیے مقرر کر لیں، چاہے تھوڑا ہی ہو، ہم اسی پہ گزارا کر لیا کریں گے، صبر کر لیا کریں گے، لیکن ان کے چاہے بغیر ان کی بکریاں اٹھا کے لے جانا، اس کو ہمارا دل نہیں مانتا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کہا تو صحابہ نے کہا رسول اللہ بچوں کی طرح ہم بکریاں پالتے ہیں، اپنے ہاتھ سے تو ہم ان کے حوالے کر نہیں سکتے، لہٰذا ہم ان کی حفاظت کریں گے، یہ جس کو لے جانا چاہیں لے جائیں۔ جو ان کی نرگے میں آ جائے پکڑ کے لے جائیں، ہم حفاظت کی کوشش کریں، یہ پکڑنے کی کوشش کریں، جو جیت جائے۔ ایک شخص ہمارے نبی کے پاس آئے، انصاری صحابی، یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے۔ اچھا اونٹ اگر پاگل ہو جائے نا تو پھر بڑا خطرناک ہوتا ہے، چونکہ وہ طاقتوری اتنا ہی کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا اس کو۔ آج کل اس کو بم مار کے کوئی مارے تو مارے، ورنہ تو قابو بھی نہیں آئے گا، وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے، گولی سے بھی نہیں مرے گا۔ تو وہ اونٹ پاگل ہو گیا ہے، کوئی اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا، اور وہ ایک قلعے کے اندر بند ہے، گیٹ لگا ہوا ہے، اندر وہ گھوم رہا ہے، جو جائے گا اس کو پکڑ کے مار دے گا۔ آپ نے فرمایا چلو تمہارے اونٹ کے پاس چلتے ہیں۔ جب جانے لگے اور اس قلعے پہ پہنچے جس دروازے کے اندر وہ بند تھا، آپ اس کا دروازہ کھولنے لگے تو صحابی نے کہا رسول اللہ آپ دروازہ نہ کھولیں، وہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور ہمیں دروازہ کھولو تو صحیح۔ جو ہی آپ نے دروازہ کھولا اور آپ اندر انٹر ہوئے تو وہ اونٹ بھاگا بھاگا آیا اور آ کے اپنا سر آقا کے قدموں میں رکھ دیا۔ آپ نے اس اونٹ کی نکیل کو پکڑا اور صحابی کو پکڑایا، فرمایا پکڑے سے آج کے بعد یہ کبھی تیرا باغی نہیں بنے گا۔ اللہ ہے کوئی ایسا؟ بتائیے ایسا کوئی ہے؟ ایسا کوئی اور ہے؟ کوئی سنا، کوئی پڑھا؟ ایسا کوئی ہے؟ ایک دفعہ آپ تشریف لائے حضرت فاطمہ کے گھر، تو بات چیت چلتی رہی، پھر آپ لیٹ گئے، حضرت علی اس طرف سے، حضرت فاطمہ اس طرف تھیں، بچے بیچ میں تھے، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہم۔ تو حضرت علی کو نیند آ گئی، باقیوں کے بھی سونے کی تیاری تھی، تو اچانک حضرت امام حسن نے اپنی والدہ محترمہ سے پانی مانگا۔ پانی مانگا، جب ان سے پانی مانگا تو آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے حضرت فاطمہ کو لیٹنے کا اشارہ فرمایا، اور خود آپ اٹھے اور بجائے پانی بھرنے کے آپ نے ایک پیالہ لیا، اور ایک بکری جو گھر میں کھڑی ہوئی تھی جس کے دودھ خشک ہو کر چپک گئے تھے، خشک ہو کر چپک گئے تھے، اس میں دودھ نہیں تھا، چپکے ہوئے اور سوکھے ہوئے تھن، آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، پیالہ لیا
اور آپ نے اپنے ہاتھ جو تھن پہ رکھے تو آپ کا ہاتھ ٹچ ہوتے ہی وہ دودھ تھنوں سے بھر گئے، وہ تھن دودھ سے بھر گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے ان تھنوں سے دودھ کو دوہا اور پیالہ بھرا۔ جب آپ تشریف لانے لگے حضرت امام حسن کے پاس، تو حضرت امام حسین چھوٹے تھے، وہ ذرا امام حسن سے بھی آگے بڑھ کر آپ علیہ السلام سے دودھ کو لینا چاہا۔ آپ نے اپنے بازو سے امام حسین کو پیچھے کیا اور پہلے حضرت امام حسن کو پلایا، پھر امام حسین کو پلایا۔ پھر حضرت فاطمہ نے آپ علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ، حسین آگے بڑھ رہا تھا، آپ نے اپنے بازو سے اس کو پیچھے کر دیا اور حسن کو دودھ پلایا، تو آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے کہ آپ حسن کو پہلے پلا رہے ہیں اور حسین کو بازو سے پیچھے کر رہے ہیں۔ اور فرمایا پیار تو دونوں سے ہے، لیکن چونکہ حسن نے پہلے مانگا تھا اس لیے اس کو پہلے دیا، حسین نے بعد میں مانگا تھا اس لیے حسین کو بعد میں دیا۔ پھر آپ نے فرمایا فاطمہ انی و انتی و ہما و حاضر راقد بمکان واحد یوم القیامہ، فاطمہ میں اور تو اور یہ دونوں بچے اور یہ سویا ہوا یعنی حضرت علی کل قیامت کے دن ایک ہی جگہ میں موجود ہوں گے۔ سوکھے ہوئے تھنوں پہ سرکار دو عالم کا ہاتھ لگا تو دودھ سے بھر گئے۔ اما عائشہ کہتی ہیں ایک دفعہ آپ گھر میں تشریف لائے، اندھیرا تھا، میری سوئی گم ہو گئی تھی، میں ڈھونڈ رہی تھی، اب اندھیرے میں سوئی کہاں سے ملے؟ کہتی ہیں اچانک آپ علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے تو میرا سارا گھر جگمگا گیا اور مجھے سوئی بھی مل گئی۔ تو میں نے آپ علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ کتنا روشن ہے کہ میری کھوئی ہوئی سوئی مجھے اندھیرے میں مل گئی۔ آپ نے فرمایا عائشہ میرا چہرہ اتنا روشن ہے اس کے باوجود بھی کچھ لوگ میرا چہرہ قیامت کے دن نہیں دیکھ سکیں گے۔ 3 شخص ایسے ہیں جو قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے، ان میں سے ایک میری سنت کو چھوڑنے والا، اور میرا نام آئے اور درود نہ پڑھنے والا۔ جو میرا نام سنے اور درود نہ پڑھے وہ بھی قیامت کے دن مجھے دیکھ نہیں سکے گا، میرے چہرے کو اللہ اس سے اوجھل کر دیں گے۔ ایک اور شخص مجھے ذہن سے نکل گیا ہے، القول البدیع، علامہ سخاوی کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ تو ہمارے نبی کی کیا شان ہے، کیا آپ کا رتبہ ہے، کیا آپ کا مقام ہے، کوئی دنیا میں اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن آج ہم اپنے نبی سے متاثر نہیں ہیں، ہماری نوجوان نسل اپنے نبی سے متاثر نہیں ہے، اپنے نبی کے کارناموں سے متاثر نہیں ہے، بلکہ آج دنیا داروں سے، ڈانسروں سے، سنگروں سے، ایکٹروں سے، کرکٹروں سے دنیا متاثر ہو رہی ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ان سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی چیز اپنے نبی کی محبت کو دل میں پیدا کرنے کے لیے اپنے گھروں میں جگہ جگہ اپنے نبی کے تذکرے کریں۔